السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دارالہدا کے بانی مفتی عمر شریف قاسمی صاحب، ان کا ایک واٹس ایپ میسیج آیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ سرخازی کے رؤیت ہلال کا اعلان سن کر روزہ شروع کیے ہیں وہ میں 24 بروز اتوار کا روزہ بھی رکھے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم سرخازی کا عہدہ اور ان کے کردار میں ہم نے واضح کر دیا کہ ہمارے سرخازی کا رویہ کس طرح ہے۔ کبھی مقامی رؤیت کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی ریاست سے باہر 1500 کلومیٹر دور کی رؤیت کو بھی قبول کرتے ہیں، کبھی سچی بات کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ منمانی کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک جرم ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں ہم مفتی عمر شریف قاسمی سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کس بنیاد پر فتویٰ دیا کہ سرخازی کے اعلان کے مطابق جن لوگوں نے روزہ شروع کیا وہ مئی 24 سے بروز اتوار کو بھی روزہ رکھے، پیر کو عید منائے؟ تو اس کا جواب مفتی عمر شریف قاسمی صاحب کو دینا چاہیے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا، مفتی عمر شریف صاحب نے کہا کہ انتشار پھیلانے والی ان ٹولیوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ وہ لوگوں TNTJ، NTF اور اسی طرح الجمیت سلفیہ، اس طرح بغیر نام لیے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ انتشار پھیلانے والے ان ٹولیوں کی، ان فرقہ پر اسی تفرقہ ڈالنے والے ان گروہوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ وہ لوگ جو ہے آپ کو جو ہے تفرقہ میں ڈال دیں گے، انتشار پھیلاتے رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حدیث کیا ہے؟ چاند کی رؤیت دیکھ کر روزہ رکھو، وہ اسی طرح چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر عید منانا ہے، یہ حدیث ہے۔ اس سال، اس مہینہ، یہ دن ماہ میں 23 تاریخ ہفتے کے روز چاند نظر آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ چاند نظر آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ چاند دیکھنے کے بعد اس کی خبر ذمہ داروں تک پہنچانا ہے۔ وہ لوگ تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ خبر سچی ہے تو قبول کر لیں گے، اطمینان ہوا اعلان کر دیں گے۔ تو اور اس کے بعد نوٹ کرنے کی بات بھی ہے کہ مئی 20 پر 3 تاریخ 23 تاریخ کو 6:30 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹے کے بعد چاند غروب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑی آسانی سے چنئی میں اور دوسرے علاقوں میں رؤیت جو ہے اچھی طرح دکھائی دے سکتی ہے، رؤیت کی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں یہ کہہ دینا کہ کہیں رؤیت ثابت نہیں ہوئی، یہ بات صحیح نہیں، سائنس اعتبار سے یہ بات غلط ہے، کیونکہ آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت ہوا ہے۔ اس لیے کیا کہنا چاہیے؟ ہم نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، یہ کہنا چاہیے۔ اس کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے چاند دیکھا اور اس کی بات کو جو دوسرے لوگ اس کو جو ہے ذمہ داروں تک پہنچاتے ہیں، ان کو عمر شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ انتشار پھیلانے والے۔ میرے عزیز دوستو، یہ انتشار کیوں ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی بات کو، حقیقت کو نہیں مانتا، سچائی کو ٹکراتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں سے انتشار شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سرخازی حق بات کو مان لیتے، رؤیت کو تحقیق کر کے تسلیم کر لیتے اور اس کے مطابق رمضان کا روزہ یا عید اعلان کر دیتے تو انتشار ہی نہیں رہتا، وہ بات ہی ختم ہو جاتی۔ اور اس کے بعد دیکھیے، اب یہ مئی 23 تاریخ کو کہاں کہاں چاند نظر آیا؟ نہ صرف چنئی پورور میں، بلکہ چنئی پورور کے علاوہ بھی کوئمبتور میں 1-2 جگہ، اسی طرح سوامی ملی میں بھی تقریباً 2-3 علاقوں میں کئی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو ہمارا ذمہ کیا بنتا ہے؟ اگر دیکھنے والے نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اچھی طرح دیکھا ہے، شک و شبہ کے بغیر دیکھا ہے، اور چاند غروب ہونے سے پہلے دیکھا ہے، اور جس جگہ وہ چاند دکھائی دیا وہ اچھی طرح اس کو تعین کرتے ہیں اور پوچھنے پر باقاعدہ اس کی گواہی دیتے ہیں، اس میں ان کو ذرا ان کے چاند دیکھنے میں ان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ کیوں ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، تو اس کا جواب بھی مفتی عمر شریف صاحب دینا چاہیے۔ اور تیسری بات، عمر شریف صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو لوگوں یہ جو انتشار پھیلانے والے لوگوں کی گواہی رد کر دی گئی ہے۔ عمر شریف صاحب کہتے ہیں کہ انتشار، یہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں کہ 23 تاریخ کو ہم نے جو ہے سوامی ملی میں چاند دیکھا، پورور میں چاند دیکھا، کوئمبتور میں چاند دیکھا، تو ان کے تعلق سے چنئی میں رہنے والے مفتی عمر شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی گواہیاں رد کر دی گئی ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اس کا پتہ کیسے چلا؟ کیا آپ سرخازی ہیں یا سرخازی ان کے بارے میں تحقیق کرتے؟ کیا آپ وہاں موجود تھے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ تحقیق، آپ کو کس طرح اس کی تحقیق ہوئی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے چاند دیکھا ان کی کون سی بات کس وجہ سے رد کی گئی؟ کیا عمر شریف صاحب اس کو بتائیں گے؟ اس کا جواب بھی مفتی عمر شریف صاحب کو دینا چاہیے۔ اسی طرح جو اہل حدیث لوگ اس سے ان کی ویڈیو کو وائرل کراتے ہیں، وہ لوگ ہماری اس ویڈیو بھی ان تک پہنچانا چاہیے۔